اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک مثال دی اور بات اس نے یہ سمجھائی کہ انسان سوچ سے بڑا ہوتا ہے اور سوچ انسان کو بڑی کیسے کرنی چاہیے، یعنی انسان کی سوچ بڑی ہوتی کیسے، آسان کیسے ہوتی ہے کہ انسان اپنی سوچ کو بڑا کرے، انسان کو سمجھ کیسے آئے کہ سوچ اب میری بڑی ہے۔ ایسی فٹ مثال اس نے دی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی کارگر مثال ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بات کی ہے، من کل شیء خلقنا زوجین، کہ میں نے ہر ایک چیز جوڑے جوڑے میں بنائی ہے۔ اس لیے جو انسان اللہ نے بنایا ہے نا، یہ بھی دو طرح کے ہیں، دو کیٹیگریز میں ہیں۔ ایک تو مرد اور عورت ہے، دوسرا اچھے اور برے ہیں۔ اب اچھے اور برے ہیں، اس کی کیا اور کوئی دلیل ہے؟ ہاں، قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد جہنم کے لیے بنائی ہے۔ اگر جہنم کے لیے کچھ بنائے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دوسری طرف جنت بھی ہے، جنت کے لیے بھی تو کچھ بنائے گئے ہوں گے نا، تو دو کیٹیگریز تو ہو گئی انسانوں کی۔ اب ہم نے اگر ڈفرنٹ پہچان کرنی ہو، ان کی ڈفرنٹ، ان کا سمجھنا ہو کہ ان میں کیا فرق ہے، کون اچھے ہیں کون برے ہیں، تو پھر وہ مثال جو ہے نا، وہ میرے دوست والی، وہ بڑی کارگر ہے، وہ بڑی سمجھ میں آتی ہے چیزیں اس سے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی ہے کہ جب بھی آپ کوئی سوچتے ہیں نا فائدہ، کوئی مفاد سوچتے ہیں، تو اس کو آپ اجتماعی طور پہ سوچا کریں، یعنی ایز اے قوم سوچا کریں، یا ایز اے ٹبر برادری آپ سوچا کریں، اجتماعی طور پہ سوچیں، انفرادی طور پہ اپنا فائدہ، صرف اور صرف اپنا فائدہ نہ سوچا کریں۔ یا پھر یہ ضرور دیکھا کریں کہ اگر میرا تو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا، یہ نظر رکھا کریں اس چیز کے اوپر، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اچھائی پر کون ہے اور برائی پر کون ہے۔ اگر آپ یہ چیز مد نظر رکھیں گے کہ ایز اے قوم کون سوچتا ہے اور اپنا مفاد، ذاتی مفاد کون سوچتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ طبقہ ذاتی مفاد سوچنے والا ہے اور یہ طبقہ جو ہے یہ ایز اے قوم سوچنے والا ہے۔ اور جو ایز اے قوم سوچتا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہے، تو پھر وہ اچھائی والا ہے۔ اور جو اپنا مفاد سوچتا ہے تو وہ اس چیز کے متبادل ہے، تو پھر وہ برائی والا ہے۔ اب عمران خان نے ایک بات کی ہے، وہ اکثر اس کی ویڈیوز میں نے جو سنی ہے وہ کرتا ہے کہ انسان بڑا پیسے سے یا طاقت سے نہیں ہوتا، سوچ سے بڑا ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ بڑی ہونی چاہیے۔ تو اب سوچ بڑی ہو گئی ہے کسی انسان کی، اس کو کیسے پتہ چلے کہ میری اب سوچ بڑی ہے؟ مطلب جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا بڑا انسان ہوگا۔ تو بڑی سوچ ہوتی کیسے ہے، یعنی کہ اگر کوئی کرنا چاہے بڑی سوچ تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں پر یہ مثال فٹ ہوتی ہے جو میرے دوست نے مجھے بتائی۔ کھانا کھا رہے تھے تو اس وقت اس نے یہ مثال دی کہ میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ انسان اپنی سوچ کو بڑا کیسے کر سکتا ہے؟ تو سامنے والوں نے کہا ہاں بالکل بتائیں کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا، مثال دی کہ یہ پلیٹ میری ہے جس سے میں کھا رہا ہوں اور یہ پلیٹ تیری ہے۔ اب یہ سوچ کا ایک تھرڈ لیول ہے، ایک ڈاؤن لیول ہے، ایک چھوٹی سوچ ہے کہ یہ میری ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق نہیں ہے کہ اجتماعی طور پہ سوچا کرو۔ تو اس نے کہا چلیں اب اجتماعی طور پہ سوچتے ہیں، گلی میں نکلتے ہیں۔ گلی میں گئے تو گلی میں کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ یہ گھر ہمارا ہے اور یہ ساتھ والا گھر پڑوسیوں کا ہے۔ سوچ تھوڑی بڑی ہوگی، گھر میں رہنے والے سارے ساتھ ہو لیے۔ اب اس نے کہا چلیں گلی کو چھوڑیں، محلے کی ایک نکڑ پہ چلتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ یہ محلہ ہمارا ہے اور یہ محلہ دوسروں کا ہے۔ چلیں اس نے کہا اب چھوڑیں، محلے کو بھی چھوڑیں، اب گاؤں کے باہر چلتے ہیں۔ تو یہ گاؤں ہمارا ہے اور وہ والا گاؤں جو ہے وہ دوسروں کا ہے، چھوڑیں اب گاؤں کو بھی۔ اب چلتے ہیں جناب ہم شہر بیس پہ، تو یہ شہر ہمارا ہے، یہ شہر دوسروں کا ہے، یا یہ تحصیل ہماری ہے، یہ وہ والی تحصیل دوسروں کی ہے، یہ ڈسٹرکٹ، یہ ضلع ہمارا ہے، وہ ضلع دوسروں کا ہے۔
پھر یہ ڈویژن ہمارا ہے، وہ ڈویژن دوسروں کا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے، وہ صوبہ دوسروں کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، وہ ملک دوسروں کا ہے۔ اب یہ دنیا ہماری ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی سوچ ہوگی، دنیا ہماری ہے، اور دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند پرند دابۃ الارض، ہر ایک چیز دنیا میں ہے۔ اب ساری دنیا ساتھ ہو لی، نکلے کہاں سے؟ میری پلیٹ سے۔ اب ساتھ کون ہے؟ پوری دنیا ہے۔ اب یہ دنیا میری ہے اور مریخ کسی اور مخلوق کی دنیا ہے، اور اب یہ گلیکسی ہماری ہے، وہ گلیکسی کسی اور۔ اب ساری گلیکسیز ہیں، جتنی بھی ان گلیکسیز پر مخلوقیں آباد ہیں، اب ہم ساری مخلوقیں ہیں اور ایک اللہ ہے۔ کتنی بڑی سوچ ہوگی کہ ساری کی ساری مخلوقیں خدا کو ہی ساتھ ملا لیا۔ جتنا سوچ کو بڑا کرتے جائیں گے آپ بڑے انسان ہوتے جائیں گے۔ اب آپ نے مان لیا کہ ساری کی ساری مخلوق خدا ہمارے ساتھ کھڑی ہے یا ہم ہیں، اللہ واحد ہے، اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور یہی اللہ چاہتا ہے۔ اب آپ بڑے انسان ہیں۔ جب تک آپ اس زاویے سے یا اس اینگل سے سوچ کو بڑا نہیں کرتے، تب تک آپ چھوٹے انسان ہیں، تب تک آپ بڑے انسان نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی آسان سا فارمولہ اس نے دیا کہ سوچ کو بڑا کیسے کرتے ہیں، یا بڑی سوچ ہوتی کیا ہے، یا بڑی سوچ کے ساتھ انسان بڑا کیسے ہوتا ہے۔ یہ ساری بات واضح ہوگی، سمجھ میں آگے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ یہ قوم بھی میری ہے، یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، اس کا فائدہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ وہ رشیا گیا، وہاں سے تیل مل رہا تھا سستا، وہاں سے گندم سستی مل رہی تھی، تو وہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی کرتا ہے جو ایز اے قوم ہمارے کام آتی ہیں۔ وہ گیا تھا اقوام متحدہ میں، وہاں پر کھڑے ہو کے اس نے تقریر کی، اس نے ایز اے قوم بات کی، ایز اے قوم، ایز اے مسلم قوم، ایز اے پاکستانی قوم نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں رہتے ہیں، اور جب ان کو کوئی برا بھلا کہتا ہے نا تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور دل کی جو تکلیف ہے نا یہ ہارٹ اٹیک کرواتی ہے، اور یہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو یہ کس کی ترجمانی ہو رہی تھی؟ پوری مسلم امہ کی ہو رہی تھی، یعنی پوری قوم کی ترجمانی وہ کر رہا تھا، مسلم قوم کی۔ اتنا بڑا آدمی ہے وہ، اور ہم نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ دوسری طرف اس کے مخالفین جتنے بھی ہیں، یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس نے جو کیا ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ اس نے وہاں پر تقریر نری نہیں کی، میں اس کی نری منہ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے اقوام متحدہ میں اپلیکیشن بھی کی تھی، وہاں پر اس پہ عمل بھی ہوا۔ اب ایک اسلاموفوبیا ڈے بھی بنایا جاتا ہے، یہ اس کی کارکردگی ہے، اور اب تک اس سے لے کے اب تک کوئی اس طرح کی چیزیں رپورٹ نہیں ہوئیں کہ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہو، آج تک نہیں ہوئی، اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے ہوں گی بھی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن آج تک نہیں ہوئی۔ تو یہ اس کی کارکردگی ہے، اس کی منہ کی باتیں نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف یہ لوگ کھڑے ہیں، اب ان کی بھی ہم نے منہ کی باتیں نہیں سننی کہ جنرل عاصم منیر کہہ دیں گے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، اب پاکستان جناب صحیح سمت پہ جا رہا ہے، $100 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اب یہ بندہ امریکہ سے آ گیا، اب یہ پاکستان کا جناب پاکستان میں بڑی ڈھیروں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، یہ نہیں سننے۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں، جتنے قوانین، جتنے بل پیش کیے گئے ہیں، کوئی ایک بھی بل مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی قوم کے فائدے کے لیے ہو، یا جس میں میرا بھی کوئی فائدہ ہو ایز اے قوم یا ایز اے پاکستانی شہری۔ کوئی ایسا بل نہیں پیش کیا گیا، کوئی ایسا قانون نہیں بنایا گیا۔ ہاں بنائے تو بہت سارے گئے ہیں، تو پھر انہوں نے کس کے لیے بنائے ہیں؟ جتنے بل پاس کیے ہیں، جتنے قانون بنائے ہیں، جتنی ترمیمیں انہوں نے کی ہیں، سارے کی ساری ان کے اپنے ذاتی مفاد میں جاتی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ اگر میں غلط ہوں
تو پلیز میری ضرور اصلاح کیجیے گا، کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ فلاں کام انہوں نے کیا ہے جو ایز اے قوم ہمارے فائدے کے لیے ہے، ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں ایسے کسی بھی قانون سے، ایسے کسی بھی کام سے، ایسی کسی بھی ان کی کارکردگی سے بے خبر ہوں۔ میرے سامنے کوئی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو۔ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی سی ایم ہیں، انہوں نے کافی سارے کارڈ لانچ کر رکھے ہیں، اسکیمیں نکال رکھی ہیں کہ یہ ہمت کارڈ ہے، تو یہ فلانا کارڈ ہے، یہ کاروباری کارڈ ہے، یہ یوتھ کا کارڈ ہے، اور یہ جناب ہم قرضے دے رہے ہیں کاروبار کے لیے 10 لاکھ سے لے کے جناب 3 کروڑ تک، مختلف اس کی کیٹیگریاں بنائی ہیں۔ میں وہ دیکھ رہا تھا اردو پوائنٹ پہ، ایک ولاگ سن رہا تھا، ایک انٹرویو تھا ایک بندے کا، وہ بندہ شاید اس سے ریلیٹڈ کوئی چیمپئن تھا، شاید کوئی انجینئر مینیجر ہوگا یا کوئی ایسا ہی تھا کوئی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جتنی بھی درخواستیں ہمیں موصول ہوتی ہیں، یعنی فی درخواست ایک فیس ہوتی ہے، کسی کی 500 ہے، کسی کی 1000 ہے، 500 سے لے کے یعنی 10,000 تک۔ اب 10,000 جس کی فیس ہے اس کی 4,000 اپلیکیشن وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ 4,000 کی جب میں نے کاؤنٹنگ کی تو پتہ چلا کہ وہ تو 4 کروڑ روپیہ بنتا ہے 4,000 درخواستوں کا، 4 کروڑ روپیہ تو انہوں نے وصول کر لیا۔ اب اس قرضے میں سے کسی ایک شخص کو بھی قرضہ ملا ہو 3 کروڑ تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا، لیکن مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی کو کچھ دیں گے۔ یہ صرف قرضہ کا ایک لالچ دے کے، ایک لالی پاپ دے کے، یہ 500، 1000، 10,000 فیس جمع کر کے پیسہ اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح ٹریکٹروں کی اسکیم لانچ کی تھی، اگر کسی کو ٹریکٹر ملا ہے یا کسی کے جاننے والے کو ملا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ فلاں بندے کو ملا ہے۔ اس گورنمنٹ کو درخواست دے کے، فیس دے کے، جمع کرا کے کسی کو کچھ بھی بینیفٹ ملا ہو تو مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں نہیں مانتا ہوں کہ انہوں نے کسی کو کچھ دینا ہے، انہوں نے صرف درخواستوں کی فیس وصول کرنی ہے، اور یہی ان کا بڑا پرانا قدیم فارمولہ ہے۔ یہ نون لیگ والے ایسا ہی کرتے ہیں، یہ دیتے لیتے کچھ نہیں ہے کسی کو، یہ دیتے کچھ نہیں ہے، یہ لیتے ہی ہیں، جہاں سے ان کو ملے لے لیتے ہیں۔ اس ولاگ کو میں یہی روک رہا ہوں، امید ہے بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور سوچ کو بڑا کرنے کا، یعنی کہ جس کی سوچ بڑی ہے وہ انسان بڑا ہے، وہ سب کو ساتھ ملا کے چل رہا ہے۔ جس کی سوچ چھوٹی ہے وہ انسان چھوٹا ہے، وہ انفرادی طور پہ اپنے فائدے میں چل رہا ہے، وہ کسی کا اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، اپنی رائے آپ نے خود قائم کرنی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی ضرور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔